حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن سعانہ نامی ایک یہودی تھا جس کو حضور نے قرض دینا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے مالک ہیں، لیکن حضور کا فقر اختیاری تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں بسا اوقات کتنے کتنے دن چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ حضور ادھار لے کر کے لوگوں کی مصیبتوں کو بھی دور کرتے، اور گھر کا چولہا بھی بعض اوقات ادھار لے کے گرم کرنا پڑتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام زید بن سعانہ ہے اور یہودی ہے، اور اس نے حضور علیہ السلام سے قرض کا تقاضا کیا، لیکن تقاضا اتنے سخت انداز سے کیا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی قمیص کو پکڑ کے کھینچا بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو بڑے گھور کے اس کی جانب دیکھا اور اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کہ تجھے شرم نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا ہے اور میں تیرے سامنے موجود ہوں؟ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا عمر مجھے تجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی، ذرا غور کیجئے حضور علیہ السلام کی اس سیرت کے انداز کو۔ ایک شخص آ رہا ہے اور حضور سے سختی کر رہا ہے، ابھی حضور کو قرض لٹانے کی جو تاریخ ہے اس میں بھی 4 دن باقی رہتے ہیں اور وہ ناجائز سختی کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو گھورا اور سختی کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے تیرے سے اس بات کی توقع نہیں تھی، تمہارا کام تو یہ تھا کہ مجھے حسن ادا کی تلقین کرتے کہ اچھے انداز سے قرض واپس کرو، اور اس کو جو ہے وہ نرمی کی تلقین کرتے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا قرض ادا کر دو، اور اے عمر جو تم نے اس کو گھورا ہے اس کے بدلے میں 20 وسق زیادہ کھجوریں بھی تم اس کو دو گے۔ تو زید بن سعانہ نے جب حضور علیہ السلام کی اس سیرت اور اس کردار کو دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 وسق اس کو کھجوریں دے رہے تھے، تو اس نے حضرت عمر کو بتایا کہ میں یہودی ہوں اور میں نے تورات کے اندر نبی آخر الزماں کی شان اور عظمتوں کے بیان کو پڑھا ہے، یہ بات ابھی رہ گئی تھی، باقی ساری نشانیاں میں نے حضور میں دیکھ لی تھی، اب یہ نشانی رہ گئی تھی، آج میں نے یہ بھی دیکھ لی۔ اور پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر حضور کا عبدی غلام بن جاتا ہے۔ تو یہ انداز حضور علیہ السلام کی سیرت کا زمانے کو حضور علیہ السلام کے قریب کرتا ہے۔ میرا رب خود کہتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تو ترش مزاج اور تنگ دل ہوتا تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہو پاتے۔ کچھ ان کے خلق نے کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ حضور علیہ السلام کے پیار نے زمانے کو اس قدر قریب کر دیا کہ وہ حضور علیہ السلام پہ جانے قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد اور فعال رہتے تھے۔ جتنا پیار انہوں نے حضور سے کیا ہے کائنات میں اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے، وہ کہتا ہے حافظ شیرازی نے غالباً کہا ہے کہ میرے جیسا محب زمانے میں کوئی نہیں، اس لیے کہ تیرے جیسا زمانے میں محبوب بھی تو کوئی نہیں۔ اگر صحابہ جیسا عاشق تمہیں زمانے میں نہیں ملتا تو محبوب جیسا کوئی صورت و سیرت میں حسین بھی تو زمانے کے اندر تمہیں نہیں ملے گا۔ حضرت سیدنا انس کے لفظ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، حضور لوگوں میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ اور دوسری بات کان رسول اللہ اجود الناس، حضور سب سے زیادہ سخی ہیں۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے اتنی بکریاں تھیں حضور کے پاس، حضور نے ساری اس کو عطا کر دی۔ وہ واپس جا کے اپنی قوم سے کہنے لگا کہ محمد عربی ایسا شخص ہے اتنا عطا کرتا ہے کہ پھر کمی کا شائبہ ہی باقی نہیں رہتا۔ تیسری بات حضرت انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس، کہتے ہیں کہ حضور جتنے دلیر تھے جتنے بہادر تھے، کائنات کے تر اتنا بہادر ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ مولا کائنات فرماتے تھے جب جنگ کی بھٹی گرم ہوتی تو ہم دیکھتے کہ سب سے آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے محمد عربی ہی ہوا کرتے تھے، اور ہم حضور علیہ السلام کی اوٹ میں ہوا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی تلوار سے اور اپنے نیزے سے جو ہے وہ کسی کو قتل نہیں کیا ہے، صرف ابی بن خلف وہ بد نصیب شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں نے گھوڑا رکھا ہے
جس کو 16 رتن مکئی کے دانے روز ڈالتا ہوں اور اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے میں آؤں گا اور اے محمد معاذ اللہ آپ کو شہید کر دوں گا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے چاہا تو میں تجھے قتل کروں گا۔ اور پھر غزوہ احد کے موقع پہ جب وہ آیا، کہنے لگا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، اور پھر وہ گھوڑا لے کر کے آگے بڑھا۔ صحابہ آگے بڑھنے لگے تو حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت حارث بن سما سے حضور نے چھوٹا سا نیزہ لیا اور آگے بڑھ کے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے گلے کے قریب اس کا ہلکا سا کچوکا دیا، اور چھوٹا سا زخم اس کی گردن پہ لگا تو وہ بھاگتا تھا اور چیختا تھا اور کہتا تھا کہ قاتلنی محمد، محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ لشکر والوں نے کہا ابی بن خلف عجیب بات ہے، ایک چھوٹا سا زخم ہے اور تو اتنا شور ڈال رہا ہے۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو کہ مجھے کتنی اس کی تکلیف ہو رہی ہے، اگر میری اس تکلیف کو پورے لشکر میں بانٹ دیا جائے تو سارا لشکر مر جائے، جو تکلیف مجھے محمد کی اس ضرب سے پہنچی ہے۔ اس نے کہا مجھے محمد نے کہا تھا کہ تجھے میں قتل کروں گا، اس نے تو پھر مجھے نیزہ مارا ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ میری جانب غصے سے تھوک بھی دیتا میں پھر بھی نہ بچ سکتا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ دلیری اور بہادری کے قصے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی ضرب کو کون برداشت کرے، ایک معمولی خراش برداشت نہ کر سکا اور نارے جہنم میں جہنم کا وہ کتا جا پہنچا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس عنوان کو حضرت انس نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس، لوگوں میں سب سے دلیر بھی حضور، سب سے سخی بھی حضور، اور سب سے صورت و سیرت میں حسین بھی حضور۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پہ آپ دیکھیں، سفید خچر کے اوپر سوار ہیں اور ایک پہاڑی درے میں کافر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جب اچانک انہوں نے تیر اندازی کی تو لشکر اسلام میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس وقت حضور تھے جو خچر کو آگے بڑھا رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب تھامے تھے اور آقا کریم کہہ رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ انداز کہ جب میدان کے اندر بھگدڑ مچی ہے تو سب سے آگے بڑھ کر کے کفار پر حملہ کرنے والے سفید خچر کے اوپر مصطفیٰ ہیں۔ علماء نے حضور کی بہادری کے اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جنگوں میں خچر کا سفید ہونا، ایک تو خچر کا ہونا بہادری پہ دلیل ہے، اس لیے کہ گھوڑے رکھے جاتے ہیں کہ بھاگنا آسان ہو، اور دوسرا مٹیالے رنگ کے جو ہیں وہ جانوروں کی سواری کی جاتی ہے، یہ فوج کی وردی کا رنگ مٹیالہ، اس کی حکمت بھی یہ ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفید خچر پہ جو ہے وہ سوار تھے۔ حضور اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے، میدان میں بھاگنے کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ حضور کفر کے چھکے چھڑانے کے لیے میدان میں داخل ہوا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ کون سا پہلو ہے اور وہ کون سا رنگ ہے جس نے معاشرے کو روشنی اور معاشرے کو اجالا نہیں دیا؟ آج میرے اور آپ کے آقا و مولا کی یہ سیرت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا حقدار بنائے گی۔ حضور اس دنیا کے اوپر مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے جلوہ گر ہوئے اور قرآن آپ کے خلق کی گواہی ہے، اس لیے حضور کی سیرت کو اپنانے کا تقاضا یقیناً آج کی اس بابرکت محفل میں آج کا یہ اجتماع ہم سے کر رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اور طرز حیات کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال کر کے زندگی کی ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ حضور کے نام پہ گزار دیں گے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے اپنا خوبصورت زمانہ اور حیات ظاہری کا وقت گزارا اور ہمارے لیے روشنی چھوڑی، وہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک اجالا ہے۔ امت مسلمہ بھانج نہیں ہے کہ اس کو عبادات کا طریقہ کسی اور جگہ سے لینا پڑے اور حسن اخلاق کسی اور جگہ سے لینا پڑے، اس کو قوانین کسی اور جگہ سے لینے پڑیں اور ان کو جو ہے وہ اپنی آئلی زندگی کا نظام کسی اور جگہ سے لینا پڑے۔ ہماری زندگی کے سارے نمونے مصطفیٰ کریم کی ذات میں موجود ہیں۔ میرے رب نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ حضور کی زندگی کا نور ہمارے من میں اتار دے، ہمارے باطن کو حرارت اور نور اور اجلا پن نصیب کرے۔